السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 166 سے 171 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچی یوم التقى الجمعان، جمعان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو جماعتوں کے ملنے کے دن، یعنی مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی کے دن جو بھی تکلیف پہنچی، اس سے مراد جنگ احد کا دن ہے۔ فبإذن اللہ، پس وہ اللہ کے حکم سے تھی، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ وہ جان لے ایمان والے لوگوں کو۔ اس کا ترجمہ بعض مفسرین یہ بھی کرتے ہیں، اور تاکہ وہ مومنوں کو ظاہر کر دے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ علم کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے گا، چونکہ اللہ کا علم دائمی ہے تو اس کا معنی ظاہر کرنا ہوگا، اور جنہوں نے اس کا ترجمہ جان لینا کیا ہے کہ اللہ مومنوں کو جان لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم تو تھا کہ مومن کیا کریں گے، اب انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کیا ہوا دیکھ رہا ہے۔ پہلے اللہ کا علم تھا کہ ایسے ہوگا اور وہ 100% یقینی تھا، اب اس پر عمل ہو چکا۔ دونوں طرح ہی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ ظاہر کر دے یا تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو نافقوا جنہوں نے منافقت کی ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان کو کہا گیا کہ آؤ لڑائی کرو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں، أَوِ ادْفَعُوا، یا تم دفاع کرو۔ قالوا، منافقوں نے کہا، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے، اگر ہم اس کو جنگ جان لیتے، لاتبعناکم، تو ضرور ہم تمہارا پیچھا کرتے، تمہارے پیچھے لگتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، ہم یعنی وہ منافق لوگ کفر کے لیے اس دن زیادہ قریب تھے ان میں سے ایمان کی نسبت، یعنی اس کا ترجمہ ہم یوں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ اس دن ایمان کی نسبت ان میں سے کفر کے زیادہ قریب ہو گئے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا تو پھر بندے کے لیے گناہ اور ثواب کیسا؟ تو یہاں بِإِذْنِ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کل مشینری، دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو غلط چلنے پر روک دے تو روک سکتا ہے، لیکن اس نے یہ قانون نہیں بنایا۔ اس کا قانون یہ ہے کہ اس نے جنوں اور انسانوں، ان دو مخلوقات کو مکلف بنایا اور با اختیار بنایا ہے، اور اس نے اختیار دیا ہے کہ انسان اور جن یہ اچھا کام کریں یا برا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فوراً نہیں روکے گا، حالانکہ وہ روک دینے پر قادر ہے۔ تو جب وہ فوراً نہیں روکتا بلکہ بندے کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اس کے بعد اپنے گناہ سے توبہ کر لے یا اپنے گناہ کو جاری رکھے، پھر اس کے لیے آخرت میں حساب و کتاب کا وقت مقرر کیا ہے، پھر اس کو وہاں سزا اور جزا ملے گی، تو پھر یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا۔
یعنی اللہ کے اذن سے۔ اذن کا معنی یہاں یہی ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کو درہ چھوڑنے سے روک دیتا تو مسلمان وہاں سے ہل ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے جسموں کے ساتھ ہی وہ وہاں کھڑے تھے اور ان کے جسموں کی طاقت اللہ ہی کی توفیق تھی۔ اگر وہ ان کو بھاگنے کی، مال غنیمت اکٹھا کرنے کی توفیق نہ دیتا تو وہ نہ جاتے، لیکن ان کو اختیار تھا، انہوں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کر لیا۔ جسم چونکہ اللہ کا دیا ہوا تھا اس لیے یہ بِإِذْنِ اللہ ہوا۔ تو اب بات یہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں سے جو کوتاہی ہوئی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنی طرف سے معاملہ صاف کر کے کہہ دیا کہ عفا اللہ عنکم، کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، یعنی سب سے پہلے اپنی طرف سے معافی کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو یہ بات کہہ دی کہ ان کا یہ فعل جو ان سے ہوا تھا یہ شیطان نے کروایا تھا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یعنی اپنی طرف سے معاملہ اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کی بات ہوئی تو فرمایا کہ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، اے میرے نبی علیہ السلام آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ اب مسلمان کا جو تیسرا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے آپس میں، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے رسول کی اطاعت کا یہ پابند ہے، پھر اس کے بعد انسان کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ان درہ چھوڑنے والوں کی وجہ سے جو مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، اب ان کے وارثوں کو اس بات کا دکھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپس کے معاملے کو بھی یہ بات کہہ کر صاف کر دیا کہ یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ ہوا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مومن کھل کر سامنے آ گئے اور منافق بھی کھل کر سامنے آ گئے، پتہ چل گیا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون۔ آگے پھر منافقوں کی حالت کو بیان کیا، فرمایا کہ ان منافقین سے یہ بات کہی گئی کہ تم آؤ اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تو یہ لوگ پہلے تو ساتھ جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، لیکن جب چل پڑے اور رستے میں عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپسی کا اعلان کیا تو مسلمانوں نے ان کو سمجھایا اور ان کو یہ کہا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، کہ چلو ہمارے ساتھ اور جنگ لڑو، اگر جنگ نہیں لڑنا چاہو گے تو میدان جنگ میں موجود رہو تاکہ تمہاری نفری، تمہاری تعداد ظاہر ہوتی رہے اور مسلمانوں کو تمہاری تعداد کی وجہ سے اضافے کا فائدہ ہو جائے۔ تو منافقین نے اس بات کو بھی پسند نہ کیا اور صاف کہہ دیا کہ لو نعلم قتالا، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو ہم تمہارے پیچھے چلتے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ یہ مناسب ہی نہیں سمجھتے تھے کہ اتنی تھوڑی تعداد کے ساتھ کافروں کے ساتھ ٹکرایا جائے، کیونکہ وہ جنگ کے ظاہری اصولوں کے قائل تھے، جبکہ مسلمانوں کی جنگیں ظاہری اصولوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر یہ ہوتا ہے کہ نفری اور اسلحہ دشمن سے زیادہ ہو، لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ تھوڑی تعداد اور تھوڑے اسلحے کے ساتھ خلوص اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جنگیں لڑیں اور کامیاب ہوئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی ڈھنگ کی جنگ نہیں ہے، اگر یہ جنگ کے اصولوں کے مطابق لڑی جانے والی ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ جاتے اور لڑتے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ لڑائی کا میدان ہی نہیں، یہ مناسب موقع ہی نہیں، لہٰذا ہم تمہارے ساتھ جا کر لڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا، چونکہ وہ بات مسلمانوں کی اپنی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ اپنی ذاتی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم تھا، تو اس لیے انہوں نے اس دن مسلمانوں کی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ تو یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھی جب کسی مسئلے کو ٹھکراتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا ہی ہو، مثال کے طور پر کہ لکڑی کی مسواک کرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اگر آج کوئی شخص یہ کہے کہ دانتوں کے ساتھ لکڑی کا کیا تعلق، تو اس نے یہ بات مسواک کے خلاف نہیں کی، بلکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی ہے۔
اور جو بات اللہ کے رسول کے خلاف کی جائے گی وہ اللہ کے خلاف ہے، تو وہ اللہ کا نافرمان ٹھہرا۔ اس لیے مسلمان کو دین اور اسلام کے مسائل کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ اس دن اپنی اس بات کی وجہ سے اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے کفر کے بہت قریب تھے اور ایمان سے دور تھے، کیونکہ پہلے یہ کفر ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا، اب یہ بات کہنے کی وجہ سے ان کی زبانوں سے ظاہر ہو گیا۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، یعنی ظاہری طور پر جو کلمہ گو تھے دلوں کے اندر وہ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہاں منافقین کی بات ہی ہو رہی ہے کہ یہ ایسے بدترین لوگ ہیں، الذین قالوا، جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو کہا، وقعدوا، اور خود بھی وہ بیٹھے رہے، لو اطاعونا، اگر وہ یعنی جانے والے اور شہید ہونے والے ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، تو وہ شہید نہ کیے جاتے، قتل نہ کیے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، کہہ دیجئے فادرؤوا، پس تم دور رکھو، بچائے رکھو اپنے نفسوں کو موت سے، یا دور رکھو اپنے نفسوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ یعنی ان کی ایک بہت بڑی برائی یہ ظاہر ہوئی کہ انہوں نے شہداء کے گھروں میں جا کر اس طرح سے تعزیت کی کہ ہم نے تمہارے بھائی بیٹوں کو بہت روکا لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ مانی، اگر مان لیتے تو نہ جاتے اور قتل نہ ہوتے، ہم بیٹھے تھے گھروں میں بچے ہوئے ہیں اور وہ بھی بیٹھے رہتے اور بچے رہتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر بات اسی طرح ہے جس طرح یہ کر رہے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنے نفسوں کو موت سے بچائے رکھیں، کہ گھروں میں بیٹھنے والوں کو موت نہیں آنی چاہیے۔ اگر جہاد یہ موت کا سبب ہے تو پھر گھروں میں بیٹھنے والے طبی موت جو مر رہے ہیں ان کو یہ موت نہیں آنی چاہیے، اس موت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ بندہ موت سے نہیں بچ سکتا، تو پھر موت تو آنی ہی ہے، میدان جہاد میں چلے جاؤ یا گھر میں بیٹھے رہو، گناہ کر رہے ہو یا نیکی کر رہے ہو، موت نے اپنے وقت مقرر پر آ ہی جانا ہے۔ تو اس لیے جہاد سے اس لیے کرنی نہیں کترانی چاہیے کہ وہاں موت کا ڈر ہے، موت تو گھروں میں بھی ہے، گھروں کے اندر بھی آ جاتی ہے، اسپتالوں میں بھی آ جاتی ہے، ہر جگہ پر آ جاتی ہے۔ بندے کو موت سے ڈر کر گناہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ موت سے ڈر کر گناہ سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں نا کہ اگر میں نے گناہ نہ کیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو قتل نہیں بندہ ہو سکتا، قتل اگر ہو جائے گا تو اس کی موت کا وقت وہی تھا، اس کی طبی موت بھی اسی ٹائم پہ آ ہی جانی تھی۔ تو موت سے بچنے کے لیے بندے کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، غلط قسم کا علاج کروا لینا، حرام کام کر لینا، کسی کا حق چھین لینا موت سے بچنے کے لیے، یہ غلط ہے، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے اور وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو امواتا، مردہ نہ سمجھو۔ یعنی یہ لوگ یہی کہہ رہے تھے نا کہ تمہارے جو عزیز تھے انہوں نے بات نہیں مانی اور جا کر وہ قتل ہو گئے، تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جا کر قتل ہوتا ہے نا وہ دائمی زندگی پا جاتا ہے، جو دنیا میں اپنی طبی موت مرتا ہے وہ مرتا ہے، وہ فوت ہوتا ہے، یہ لوگ تو دائمی زندگی پا جاتے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ ان کی ایک ایسی زندگی ہے جس کو تم نہیں سمجھتے، یہاں بھی اس بات کو دہرایا۔ تو یہاں شہداء کی زندگی سے مراد وہ زندگی نہیں جو آج کے جاہل لوگ لیتے ہیں کہ شہید ہونے کے بعد وہ ہماری مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ جس طرح یہ کشمیر ہے، بعض علاقے ہیں تو وہاں جو دشمن کے مقابلے میں قتل ہو جاتا ہے اس کو شہید سمجھتے ہیں، حالانکہ شہید وہ ہے جو فرائض کا پابند ہو۔ اگر ایک شخص بے نماز ہے
یا کسی بھی گناہ کا مرتکب ہے اور وہ توبہ کیے بغیر قتل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بے شک وہ بظاہر کسی کافر کے ہاتھ سے جنگ کے دوران ہی قتل کیوں نہ ہو، وہ شہید نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے احد کی شہداء کا جب ذکر کیا گیا تو ایک ایسے شخص کا بھی ذکر ہوا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو کس طرح شہید کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے یہ احد کے میدان میں قتل ہوا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا قتل ہوا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے ایک چادر خیانت کی تھی اور وہ چادر جہنم کی آگ بن کے اس کے گرد لپٹی ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شہادت یہ انسان کو جو فرائض کی غفلت ہے اس سے نہیں بچاتی۔ فرائض کی پابندی ہو یا پھر شہید ہونے والا جاتے ہوئے توبہ کر لے اپنے پچھلے گناہوں سے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ شہدائے احد جب یہ اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دائمی زندگی عطا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں کی شکل میں ڈھال دیا اور وہ ان کے قالب میں سارا دن جنت میں کھاتے پھرتے ہیں، اور پھر رات کو ان قندیلوں میں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں ان میں آ جاتے ہیں، یا رات نہ بھی کہا جائے تو ٹھیک ہے، یعنی جب تک ان کا دل چاہتا ہے چلتے پھرتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں، تو پھر وہ اپنی ان قندیلوں میں پلٹ آتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب کچھ دیا اور ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس واپس پلٹ جانے والوں میں سے صرف شہید ہی ایسا ہے جو دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرتا ہے، کیونکہ اس کو شہادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے جو جلوہ دکھایا وہ بس صرف اسی کو نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر شہید کو یہ جواب دیتے ہیں، شہید کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں پلٹا دیا جائے، میں پھر شہید ہوں اور پھر وہی مجھے مزہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو شہدائے احد جو تھے انہوں نے اپنے عزیزوں کو جنگ کے اندر شریک چھوڑا اور خود شہید ہو گئے، تو پھر اللہ کے سامنے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ہماری یہ خوشیاں یہ مسلمانوں تک پہنچا دی جائیں تاکہ وہ اپنے محنت اور مشقت میں اور دل لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ خوش ہونے والے ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں، خوشی کی یہ خبر سنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو نہیں ان کو ملے، لم یلحقوا، جو ابھی ان کو نہیں ملے ان کے پیچھے سے، یعنی ان کے جو زندہ ساتھی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو یہ خوشی کی خبر سنانا چاہتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہیں۔ یعنی خوف اس چیز کو کہتے ہیں جس کے آثار چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، اور غم وہ ہوتا ہے جو دل میں چھپا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے غمگین ہنستے پھرتے ہیں، لیکن جب بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے تو اس کا خوف اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو نہ ظاہری طور پر کوئی خوف ہے نہ باطنی طور پر، ہر طرح سے یہ مطمئن اور خوش ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ خوشی کی خبر سنانا چاہتے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہیں، اور وفضل اور اللہ کے فضل کی خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یستبشرون، وہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر ایمان والے لوگوں کا۔ یعنی جو شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حالت ایمان میں اس دنیا سے لے جائے اور ہمارے لیے بھی مومنین کی تمام خوشخبریاں قائم رکھے اور ہمیں بخشش سے نواز دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔